غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا غرباء 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 میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا کے اظہار کے لیے جناب محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی قابل احترام حافظ عاقب سعید صاحب، جناب مفتی محمد طیب صاحب، جناب انجینئر محمد عظیم رندھاوا صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد، جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، اور صاحب کتاب جناب ابو عبداللہ محمد مسعود ظفر صاحب، انتہائی قابل احترام معززین شہر، علماء کرام اور صاحبان فکر و نظر، یہ بڑی علمی محفل ہے اور آج کا موضوع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محمد مسعود ظفر صاحب کو کہ الحمدللہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر 40 احادیث جمع کی ہیں، اور وہ احادیث جو صحاح ستہ میں ہیں اور زیادہ تر صحیحین میں ہیں، اور ان کو بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ انہوں نے مرتب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ابواب ہیں وہ ابواب بھی قائم کیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی قابل قدر ان کی کاوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اہم کام تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کا خاص طور پر یہ پہلو ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ ویسے تو احادیث کی کتابوں کے اندر یہ ابواب قائم ہیں، فتن کے ابواب قائم ہیں، لیکن اس کی ضرورت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ آج کے دور کے اندر فتنے بھی عروج پہ ہیں اور فتنوں سے مروبیت بھی عروج پہ ہے۔ مغربی تہذیب ایک فتنہ ہے، اور اس سے مروبیت جو ہے وہ پورے معاشرے، مسلم معاشرے میں موجود ہے، لوگ بہے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو جارحیت ہے، یہ پھر عنوان آ جائے گا دجالی تہذیب کا، جو جارحیت ہے اس سے خوف بھی موجود ہے۔ تو اس سارے ایسے عالم کے اندر کہ جہاں ایک طرف خوف ہے، ایک طرف مروبیت ہے، اس میں وہ احادیث جمع کی ہیں جو خوف کو بھی دور کرتی ہے اور مروبیت کو بھی دور کرتی ہے۔ فتنے خاص طور پر جب ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانوں کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر زمانوں کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت کے اوپر خاص کرم نوازی ہے کہ آپ نے جو ہزاروں سال کے فاصلے پر آنے والے فتنے تھے ان کے بارے میں بھی بیان کیا، قرب قیامت کی علامات بھی بیان کی، اور اس کے اندر جو اس کا علاج ہے وہ بھی آپ نے تجویز کیا۔ آج جب ہم بات کریں گے تو اسی حوالے سے بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر تو نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری تصویر بنائی گئی ہے
جس حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بیت المال ذاتی خزانہ بن گیا ہے، اب آپ دیکھتے بھی چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا، اور جب تم دیکھو کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا گیا ہے، آج امانت جو ہے وہ مال غنیمت ہے، اور ہر آنے والی حکومت پہلے سے بڑھ کے اپنے اکاؤنٹ بھرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جا رہا ہے، اور جب تم دیکھو کہ علم دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا حالت یہ ہے کہ وہ اپنے علم دین کو دنیا طلبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ مرد عورت کی اطاعت کرنے لگا ہے، اور جب تم دیکھو کہ بیٹا ماں کا نافرمان بن گیا ہے، اور جب تم دیکھو کہ باپ ایک آدمی اپنے دوست سے زیادہ قریب ہے بنسبت اپنے باپ کے، اور جب تم دیکھو کہ معاشرے کا بدترین آدمی معاشرے کا سردار بن گیا ہے، اور جب تم دیکھو کہ فساق اور فاجر وہ سردار بننے لگے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور جب تم دیکھو کہ گانے بجانے عام ہو گئے ہیں، اور جب تم دیکھو کہ علانیہ شراب پی جائے گی، اور جب تم دیکھو کہ پہلے زمانے کے لوگوں پر تان کیا جائے گا، تو اس وقت پھر انتظار کرو، تیز و تند آندھیوں کا انتظار کرو، پے در پے آنے والے زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین کے اندر دھساج دینے والے عذابوں کا انتظار کرو، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ جیسے عذابوں کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور عذاب اس طرح پے در پے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ وقت اتنا تفصیلی بیان کر رہی ہے، پھر جو حدیث انہوں نے اس کے اندر جمع بھی کی ہے کہ اس فتنوں کے دور کے اندر قتل جو ہے وہ کثرت سے ہو جائیں گے۔ آج ہم قتل کی کثرت دیکھ رہے ہیں، کراچی سے روز خبریں ملتی ہیں، بلا وجہ بلا کسی جرم کے کسی گناہ کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ہر روز خبر آتی ہے 25 30 35 40 ہے، اور اس کے اندر کوئی یعنی کسی کا جرم نہیں ہے، غریب آدمی مرتا ہے، اور یہ کثرت جو ہے وہ قتل کی، اور پھر اس کا بڑا دائرہ وسیع ہے۔ ابھی غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو 4 عنوانات قائم کیے گئے ہیں، ان عنوانات کے اندر میں دجال کی بات بعد میں کروں گا، یہ فتنوں کی بات، پھر اس کے بعد ظہور مہدی کی بات ہے، اور اس کے بارے میں بھی ان کی نشانیاں بھی جو احادیث کے اندر آتی ہے وہ بھی بیان کی گئی، ان کا نام بھی، ان کی ولدیت بھی، ان کا قبیلہ بھی، ان کی نسبت بھی، لیکن ان کے جو 4-5 کام بیان کیے گئے ہیں وہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ کام جو ہے وہ صرف ان 7 یا 9 سالوں کے نہیں ہے کہ جس کے اندر مہدی آ کر یہ کام کریں گے امام مہدی، بلکہ یہ کام ہے کہ جو امت کو کرنے چاہیے۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ سنت کا احیاء کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کریں گے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اسلام کے نظام کے نفاذ کا کام جو ہے وہ امام مہدی کریں گے۔ اس کے اندر جہاد کو زندہ کرنا اور جہاد کے ذریعے سے کامیابیاں حاصل کرنا، اور اسی کے اندر پھر یہ بات کہ معاشی خوشحالی، یعنی امام مہدی کے زمانے کے اندر معاشی خوشحالی آ جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ مال لے کے پھریں گے، اور کوئی لے اور امام مہدی اس طرح سے تقسیم کریں گے لوگوں کے اندر کہ کوئی آ کے مطالبہ کرے گا اور وہ کہے گا جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ یہ باتیں بیان کی، یہ گویا کہ ایک لحاظ سے ایجنڈا ہے ایک اسلامی حکومت کا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان کی نشانیوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کا نام ابن مریم ہوگا۔ یہ جو مسیح موعود کی بات، یہ جو ایک جھوٹی نبوت نے ایک سارا اس کا سہارا لینے کی کوشش کی، احادیث کے اندر کہیں ابہام نہیں ہے، وہاں عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے، اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسیح موعود کہہ کے تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش بنائے۔ پھر اس کی پوری نشانیاں زرد چادریں ہیں، اگرچہ اس جھوٹے نبی نے یہ بتا دیا کہ نشانیاں زرد نشانیوں سے مراد بیماریاں ہیں،
اور 2 چادروں سے مراد ایک جسم کے نچلے حصے کی بیماری ہے اور وہ مجھے موجود ہے کہ مجھے کثرت سے پیشاب آتا ہے، اور ایک اوپر والے حصے کی تو گویا کہ یہ وہاں ہر چیز موجود ہے، وہ کہاں آئیں گے، کس طرح سے پوری ایک نشانی موجود ہے۔ پھر اسی طرح ان کا جو کام ہوگا وہ بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو آج غلبہ ہمیں نظر آ رہا ہے ویسٹ کا، اور یہ جو ہمیں غلبہ نظر آ رہا ہے مغربی تہذیب کا، جو دراصل صلیبی تہذیب ہے، اس کو صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو ختم کریں گے۔ گویا کہ یہ جو نجاستوں کا ایک سارا نظام ہے یہ وہ ختم کریں گے، یہ بالکل واضح بات۔ پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیروکار ہوں گے، اپنی الگ نبوت نہیں ہوگی، اور امام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ امام ہوں گے جن کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے۔ اور اسی طرح سے ان کا بھی کہ جہاد کا کام وہ کریں گے، حج یا عمرہ کریں گے، اور معاشی خوشحالی ان کے ساتھ بھی ہے، اور 40 سال کا ایک عرصہ ہے۔ تو گویا کہ غلبہ اسلام کا ایک ایجنڈا اس کے ساتھ بھی موجود ہے۔ علامات قیامت کے اندر بھی ایک حدیث میں ہے کہ دھواں عام ہو جائے گا، آج فضائی آلودگی کی بات کی جا رہی ہے، دجال کی آمد کی بات ہے، دعوت العرض کی بات ہے، سورج مغرب سے نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات، یاجوج ماجوج کی بات، 3 جگہ زمین دھس جانے کی بات، ایک آگ جو یمن سے چلے گی اور شام تک جائے گی، یہ علامتیں اب قریب قریب ہو رہی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو موضوع کا ایک چوتھا حصہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی زیادہ بات کروں، وہ ہے دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں جو کہا گیا ہے اور احادیث میں ہے کہ ایک بڑا فتنہ ہے یہ دجال، اور اسی طرح سے یہ بات کی گئی کہ اس کی مدینہ منورہ اور بیت المقدس اور قسطنطنیہ یہ ایک اس کے آنے کے ساتھ یہاں کے حالات جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ پھر یہ بات کہ دجال جو ہے وہ 2 چیزیں ساتھ لے کے چلے گا، پانی بھی اور آگ بھی، اور جس کو پانی سمجھا جائے گا وہ آگ ہوگی، جس کو آگ سمجھا جائے گا وہ پانی ہوگا۔ حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، مفہوم تو کہیں بھی متعین کیے جا سکتے ہیں، بالکل یہی بھی ہو سکتا ہے کہ پانی آگ ہو، لیکن یہ بھی کہ جو شراب کی ایک کثرت ہے اس کو بھی کہا جو وہ پانی جو ساتھ اس کے چلتا ہے وہ آگ ہے، دراصل جہنم کی آگ ہے۔ اور اسی طرح سے جو آگ ہے اس کی پھیلائی ہوئی، اس کے اندر اگر کوئی قربانیاں دیتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی حوض کوثر کا بن جائے گا، اور وہ جو اس راستے کے اندر اس سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ تو یہ بھی مفہوم اس کے اندر سے۔ پھر اسی طرح سے دجال کے ساتھ یہود ہوں گے، 70,000 یہودی جو ہے، اس سے بڑی تعداد بھی ہے۔ پھر یہ کہ لوگ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے اندر چلے جائیں گے، غاروں میں چلے جائیں گے۔ یہ جو آج کی دجالی تہذیب نے جو ویپن ایجاد کیے ہیں، جو مہلک ہتھیار ایجاد کیے ہیں، جو کیمیکل ویپن ہے، جو بایولوجیکل ویپن ہے، جو ایٹمی اسلحہ ہے، یہ اسی منظر کو بیان کر رہا ہے کہ پہاڑوں کی طرف لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور مدینہ اس سے منورہ محفوظ ہوگا۔ اب یہ کہ اس کو اگر ہم یہ سمجھا جائے کہ دجال تو ایک فرد ہے، وہ ہوگا، وہی علامتیں ہوں گی کہ جو ہیں حدیث کے اندر، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن دجال پوری ایک تہذیب کا نام ہے، اور یہ دجالی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب، یہ فرعونی تہذیب۔ علامتیں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ علامتیں نظر آئیں گی، کانا دجال کہا گیا ہے۔ اور آپ ڈالر دیکھیں جو امریکہ کا بنا ہوا، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دوسری آنکھ نہیں ہے۔ یہ جو کانا دجال، یہ دجالی تہذیب کی علامت ان کا ڈالر ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بے خدا تہذیب ہے، اور اس بے خدا تہذیب کے اندر وہ ساری خرابیاں ہیں کہ کوئی زندگی سے تعلق نہیں ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد اس تہذیب نے کر دیا ہے، اور 62% لوگ بغیر نکاح کے زندگی، بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بچے ہو جاتے ہیں، اولادیں ہو جاتی ہیں، شادی نہیں ہوتی۔
یہ اس دجالی تہذیب کا. پھر اس کے بعد حیوانیت کا آخری معیار مقام ہے کہ کسی طرح سے بھی جنسیت ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کا یہ نقطہ عروج ہے کہ وہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے، پارلیمنٹیں کرتی ہیں کہ مرد اور مرد کی شادی ہو سکتی ہے، عورت اور عورت کی شادی ہو سکتی ہے. اور اس کو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ جو نظر کو خیرہ کرے یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو یہ وہ ایک فرعونی تہذیب اور دجالی تہذیب ہے. اب ذرا اس کی اور علامتیں بھی دیکھیں. فرعونی تہذیب کے اندر ان کی علامت ہے احرام مصر، اور آپ ڈالر کے اوپر دیکھیں تو یہ احرام مصر اس کے اوپر بنایا گیا ہے. فرعون کا جو ہے وہ علامت اس کی وہ عقاب تھا اس کی حکومت کا، اور امریکہ کا بھی عقاب ہے اس کی حکومت کا عقاب ہے. پھر اسی طرح فرعون کا لفظی معنی ہے بڑا سفید گھر. اگر بڑا سفید گھر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کے ذہن کے اندر وائٹ ہاؤس بھی اس کے ساتھ فوراً آئے گا. یہ پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں جو فرعونیت کی ہے کہ میخوں والا ذل اوتاد. وہ ذل اوتاد کا مراد بڑی بڑی عمارتیں جو وہاں پہ میخوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں، جیسے یہ ٹوئن ٹاور کی عمارت تھی. سحرو آئے الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر سحر طاری کر دیتے ہیں. یہ وہ اس کا میڈیا ہے کہ جو لوگوں کو بالکل ایک غلط طرف لے جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس کے ہتھیار ہیں اس مغربی تہذیب کے، اس میں میڈیا ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، اس میں مہلک ہتھیار ہیں، دیگر چیزیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں ہو سکتی. اب مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے اور جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ایک تہذیب کا ایک ہم شکار ہو رہے ہیں، ہمارا پورا میڈیا اس تہذیب کو عروج دے رہا ہے. 200 چینل ہمارے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑی لیڈرشپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ اس دجالی تہذیب کو تحفظ دیں. ہم جو اپنا خاندانی نظام تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم جو نظام تعلیم کو برباد کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے 28 اس وقت جو ہے وہ نظام تعلیم سسٹم آف ایجوکیشن ہم نے اپنے ملک میں لا کے ڈال دیے ہیں، ان کو ادارے بنانے کی اجازت دی ہے، بھاری فیسیں لے رہے ہیں، ہماری لوگوں کو ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ وہ دجال کا کام ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ دجالی تہذیب ہمارے اوپر حملہ آور ہے. اب اس کے بعد اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے دیگر اقوام تم پر اس طرح پل پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ پل پڑتے. تو صحابہ کو اضطراب ہوا، اس وقت تو قدم آگے بڑھ رہے تھے، غلبے مل رہے تھے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے درمیان وہن آ جائے گا. وَمَلْ وَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبتیں آ جائے گی، آخرت تمہیں بھول جائے گی. تو آج جب ہم اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، دجال کے فتنے کا، اور اس سے پہلے کہ امام مہدی آئیں، تمام اسلامی تحریکوں کو وہ کام کرنا ہے کہ جو امام مہدی کا کام ہے، وہی دعوت دین کا کام، وہی غلبہ اسلام کا کام، وہی سنت کے احیاء کا کام، وہ انہوں نے کرنا ہے. تو اب اس سلسلے کے اندر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیابیاں مل رہی ہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اور نہ میں آج یہاں مایوسیاں پیدا کر کے جانا چاہتا ہوں کہ دجال بڑا مضبوط ہے اور دجالی تہذیب بڑی مضبوط ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور یہ علامتیں بھی موجود ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودیت کا فتنہ وہ اتنا شکست کھائے گا کہ ہر پتھر اور ہر جھاڑی یہ پکار اٹھے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، مسلمان آ اور اس کو آ کے قتل کر. آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو غزہ کے اندر کامیابی ملی ہے، اگرچہ 2200
2200 افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن کامیابی یہ ملی ہے کہ اسرائیل نے خود تسلیم کیا اور وہ معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کے ساتھ وہ ساری پابندیاں ختم کی گئیں جن پابندیوں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور گویا کہ زیادہ شکست خوردہ اس وقت اسرائیل ہوا ہے۔ مقام لد ایک نام آتا ہے کہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، اور یہ مقام لد جو ہے یہ اسرائیل کی ایک اس کا ہوائی اڈہ ہے، اس کا ایک نام ہے۔ اب میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی تہذیبوں کی یلغار دیکھ کر 40 ملکوں کی فوج مسلمانوں پہ حملہ آور ہو، غزہ کے اندر مسلمانوں کے بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے جائے، کشمیر کے اندر ہندو جارحیت ہو، ابھی بھی تم پر وہ وقت نہیں آیا، عراق اور شام کے اندر عالمی سازشیں عروج پہ ہوں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، ان کے دل اس قرآن پاک کی روشنی سے لرز اٹھے اور خشیت پیدا ہو جائے، تو یہ جو حق نازل ہوا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو آج پہلا کام ہمیں اپنے معاشرے کے اندر قرآن پاک کے پیغام کو، اللہ کے ذکر کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات پھر جہاد ہے، وہ جہاد کو جو امام مہدی نے بھی کرنا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کرنا ہے، ہمیں اسی کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد زندہ ہے، اور اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ تھے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، ڈر جاؤ، اس نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ اور علامہ نے اس کا ترجمہ اس انداز پہ کیا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو پا مردی عموماً پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو ہماری بقا جہاد کے اندر ہے۔ تیسری بات جو پھر ہے، اور یہ میں بھی آپ سے عرض کروں کہ کامیابیاں مل رہی ہیں قبول اسلام ویسٹ کے اندر۔ امریکہ میں جب 9/11 کے بعد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو اس وقت قرآن پاک کی طرف رجوع بڑھا، اور الحمدللہ اب ان کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپ کے اندر 2.5 لاکھ انسانوں نے 9/11 کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو میں تیسری چیز ہے اتحاد امت، اس کی بڑی ضرورت ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم بیسٹ کا اور اس دجالی تہذیب کا مقابلہ کریں، اس کی بھی ایک پوری تہذیب۔ اس وقت ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، مسلمان ممالک کے وسائل، ان کی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کرنے میں لگ رہے ہیں، اور سونے کے اپنے دروازوں کے ہینڈل سونے کے کرنے میں، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کے اندر بھی میں نے چونکہ طے کیا تھا جتنے وقت میں بات ختم کر دی ہے، میں آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دجالی تہذیب کے مقابلے کے اندر امت میں اعتماد پیدا کیا جائے، امید پیدا کیا جائے، خوف کو دور کیا جائے۔ امریکہ شکست کھا رہا ہے، وہ افغانستان میں فوجیں اپنی واپس نکالنے پہ مجبور ہے، جہاد نے دنیا کے اندر ایک خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کے سامنے قرآن پاک کا یہ پیغام رکھا جائے کہ کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتحاد اور جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ بات پیدا کر لی تو پھر قرآن کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا اقتدار ضرور دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین بھی قائم کر دے گا جسے اس نے پسند کر لیا ہے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور صرف دین نافذ نہیں ہوگا، اسلامی انقلاب بھی برپا ہوگا۔ قرآن پاک نے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کہ جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان پر احسان کریں اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں۔ تو یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت اسی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ دجال اور اس کی تہذیب شکست کھائے گی اور ظہور مہدی اور آمد مسیح ہوگی اور دنیا کے اندر غلبہ اسلام ہوگا۔ اور اقبال نے جو کہا تھا اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے کہ انہوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے آج ہمارے لیے وقت نکالا، اور آج ہمارے درمیان اتنی ایمان افروز گفتگو کی۔ اور کیوں اثر نہ ہو ان کی گفتگو کا کہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو پھر اثر رکھتی ہے۔ غرباء 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 ولغير الله لا نحمل جباه، غرباء وارتضيناها شعارا، غرباء 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 غرباء